إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد أورد الإمام الألباني حديثا في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة عن عابس الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: بادروا بالأعمال خصالا 6: إمرة السفهاء وكثرة الشرب وقطيعة الرحم وبيع الحكم واستخفافا بالدم ونشوا يتخذون القرآن مزاميرا يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ما يقدمونه إلا ليغنيهم أو كما قال رضي الله تعالى عنه. हम में से जो बैठा है और जो सुन रहा है वो सच्चे दिल के साथ और नीयत सादिका के साथ अपना जायजा ले, अपने आप से पूछे कि मेरे लिए इस वक्त दुनिया में सबसे कीमती चीज कौन है, और इस सवाल का जवाब लेने के लिए तो घंटों की पहरों की जरूरत नहीं, यकीनन मुझ समेत हर एक के पास जवाब आ चुका होगा कि उसके पास सबसे कीमती चीज कौन सी है, सबसे महंगी चीज किसे समझता है, सबसे ज्यादा अजीज किसे रखता है और सबसे ज्यादा हिफाजत की फिक्र किसकी करता है। और मैं समझता हूँ सारे नहीं, लेकिन अक्सरियत ऐसी होगी हम में से जिनके नजदीक माल दौलत सबसे कीमती चीज, उनके कमाए हुए पैसे, उनके पाउंड, उनके डॉलर, उनके रियाल, उनके दिरहम
ان کا سونا، ان کا چاندی، ان کی زمینیں وہ انہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کچھ کا جواب یہ ہوگا، دل دماغ یہ جواب دیں گے کہ جو اولاد ہے، جو بیوی ہے، وہ انتہائی عزیز ہے، اور ساری زندگی انہی کی حفاظت میں، انہیں بڑھانے میں، انہیں زیادہ کرنے میں، انہیں حاصل کرنے میں، ان کی نشو و نما کرنے میں، ان کی پرورش کرنے میں گزر جاتی ہے، اور انہی چیزوں کو جن کو بناتے، سنوارتے، حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی محنت کرتے ہیں، انہیں چھوڑ کر اس دنیا سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ انسان اور بالخصوص مومن، مسلمان، اس کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے؟ وہ اس کا ایمان ہے، اس کا دین ہے، اعمال صالحات ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ ہائے ہائے، یہ قرآن جس نے پیدا کیا ہے اس نے انسان کو بھی بنایا ہے۔ انسان کی دیکھو نفسیات، انسان کی سائیکالوجی، انسان کے دل دماغ، اس کو وہ کس طرح جانتا ہے۔ فرمایا تم امید رکھتے ہو، لمبی امیدیں لگاتے ہو، مال بنا ہے لمبی امید ہے، اولاد ہوئی ہے، پڑھایا لکھایا ہے لمبی امید ہے، زمینیں ہیں لمبی امیدیں ہیں، کام آئیں گی۔ فرمایا امیدوں کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ نیکیاں ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اور خواتین حضرات، جب اپنے ہاتھوں سے اپنے کسی عزیز کو، قریبی کو، خونی کو، جس سے دل دماغ کا گہرا تعلق ہوتا ہے، جب قبر میں اپنے ہاتھوں سے ڈال کے آتے ہیں تو چند لمحوں کے لیے ہمیں خیال ضرور آتا ہے کہ اصل ہمارا گھر یہ ہے۔ وہ دیواریں جو ہم کھڑی کرتے ہیں، وہ چھتیں جن پر ہم نقش و نگار بناتے ہیں، وہ گھر جنہیں ہم روشن کرتے ہیں، وہ کوٹھیاں جنہیں ہم تعمیر کرتے ہیں، اور وہ مکان جن کے دروازے شاہی بنواتے ہیں، خیال آتا ہے وہ ہم پچھلوں کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ ہم نے اس مٹی پر آ کر لیٹنا اور لٹائے جائیں گے کہ لٹانے والے نیچے سرہانہ بھی رکھنے کی ضرورت محسوس، اور کفن کے علاوہ جس چادر میں لپیٹ کر جاتے ہیں، جب قبر بند کرنے لگتے ہیں وہ چادر بھی کھینچ کر باہر نکال دیں۔ اس چادر کا اسے کیا فائدہ ہوگا، واپس لے لیں۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس زمانے سے گزر رہے ہیں، خواتین و حضرات، آؤ اس چیز کی حفاظت کی فکر کریں۔ جس نے ساتھ جانا ہے اس کی فکر اتنی مت کریں کہ آخرت کو برباد کر دے، جس نے ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہ جانا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے حدیث لائے ہیں، اور اس حدیث کو حضرت انس بن مالک انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، لا يغشين امتی من بعدی فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا
فيصبح كافرا يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل، بعرض من الدنيا قليل، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت انس بن مالک کی روایت میں ہے ان بین یدی الساعۃ، اور باقی روایت کے الفاظ تقریباً وہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد فتنے ہوں گے، میرے بعد بولو کیا ہوگا، میرے بعد فتنے ہوں گے، میرے بعد خرابیاں ہوں گی، میرے بعد بربادیاں ہوں گی، میرے بعد تباہیاں ہوں گی، میرے بعد امتحان ٹرائل اور سخت ہو جائیں گے. اور فرمایا فتنے، برائیاں، ابتلاء کتنی ہوگی؟ فرمایا اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے ایسے ہوگا چمکتے ہوئے دن رات میں تبدیل ہو جائیں. اور آج وہ برائیاں ہم پا رہے، دیکھ رہے، اور اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم میں سے بہت سے ان برائیوں اور فتنوں میں گرفتار ہو چکے، اور گرفتار نہیں ہوئے، ہم پاؤں سے لے کے سر تک ڈوب چکے، اور ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ فتنے اور برائیاں. فرمایا برائیاں ہوں گی. اور دوسری روایت کے الفاظ قیامت کے بالکل قریب فتنے ہوں گے جس طرح کے گہری رات ہوتی ہے. اور ان فتنوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. فرمایا اس میں بندہ صبح کرے گا تو مومن ہوگا، لیکن جب رات آئے گی تو کافر ہو چکا ہوگا. اور ہمارے ذہن میں کافر وہی ہیں جو امریکہ، یورپ، ہندوستان ادھر ادھر بستے ہیں. ہم سمجھتے ہم تو پکے ٹھیکیدار ہیں مسلمانی کے. جب ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، نام مسلمانوں والے، کبھی کبھار کلمہ پڑھ لیا، شبرات عید میلاد کا اہتمام کر لیا، مسلمانی پکی ہے. یاد رکھو پتہ نہیں اللہ کے ہاں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ اللہ کے ہاں وہ مومنوں کی فہرست سے اللہ انہیں خارج کر چکا ہے، نکال چکا ہے. فرمایا صبح مومن ہوگا، رات کو کیا ہوگا؟ کافر ہو چکا ہوگا. اپنے عقیدے کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، ان فتنوں میں پھنس جانے کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. اور وہ مرتے دم تک یہی سمجھتا رہے گا میں تو مومن ہوں. اور فرمایا اسی طرح ایک بندہ ہوگا، رات کو مومن ہوگا، جب سورج طلوع ہوگا تو طلوع آفتاب کے ساتھ ایمان اس کے سینہ سے نکل جائے گا، کافر ہو چکا. کیوں ہوگا ایسے؟ وجہ کیا ہوگی؟ ہم لوگ بڑے سیانے ہیں، بڑے عقل مند ہیں. ہر شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے مجھے کوئی سمجھائے نہ، مجھے کو بتلائے نہ، مجھے کو پڑھائے نہ، تو کتاب و سنت کی بات ہمیں نہ بتلاؤ. ہم سارا کچھ پڑھے لکھے ہیں، ہم نے دیکھی ہے دنیا، ہم پاگل نہیں ہیں. یہی بات ہے کہ نہیں؟ اور بڑے ایسے ہیں جن کے پاس ٹکے چار زیادہ ہیں، باہر پڑھ آئے ہیں، یا ان کے پاسپورٹ پر باہر کے ویزے وہ کثرت کے ساتھ لگے ہیں. انہیں دین کی بات بتلاؤ، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ کیا کرنے کی بات ہے؟ فرمایا اقوام یبیع اقوام دینہم بعرض من الدنیا قلیل. کافر کیسے ہوں گے؟ فرمایا یہ گھٹیا دنیا، یہ فنا ہونے والی وہ دنیا، یہ ذلیل دنیا، یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ دنیا، اتنی ناپسندیدہ کہ اگر اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ رب العالمین
مچھر کے پر کے برابر کسی کافر کو اس دنیا میں پانی پینے نہ دیتے. فرمایا کافر کیوں ہوگا؟ فرمایا اپنا دین اس دنیا تھوڑی کے لیے. یہ حدیث کے الفاظ. اپنا دین اس دنیا تھوڑی کے لیے، بعرض من الدنیا، دنیاوی ساز و سامان کے لیے. ہائے ہائے ہائے، وما ينطق عن الهوى. الفاظ دیکھو، عرب وہ ساز و سامان جس سے فائدہ اٹھایا جائے. پیسہ بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، دوسرا مال و اسباب بھی ہے، گھروں کا فرنیچر بھی ہے. بیڈ روم کو سجانے کے لیے کتنی خواتین ایسی ہیں اپنے خامدوں کو کہتی ہیں ایمان بیچ کے آؤ لیکن سامان گھر کا لے کر آؤ. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بیٹی بیٹے کی شادی کرنی ہے، جہیز بنانا ہے، ایمان اور صداقت سچائی بیچ کے آ، لیکن جہیز گھر میں. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سارے رشتہ داروں نے گاڑی لے لی ہے، تمہاری ایمانداری مار گئی ہے. کسی ایمان کو کہیں رکھو، آتے ہوئے گاڑی جیسے بھی لاتے ہو لے کر آؤ. اور میں اور آپ سمجھ لیں، گناہوں کو چھوٹا مت سمجھے. پتہ نہیں کون سا گناہ مجھے اور تمہیں مسلمانوں کی فہرست سے باہر نکال دے. اللہ کے ہاں مومنوں کا ہمارا جو نام ان کے ساتھ لکھا ہے، اللہ کے ہاں اس پر خط تنسیخ پھر جائے، کاٹا لگ جائے. یبیع اقوام بعرض من الدنیا قلیل. تھوڑی دنیا، ذلیل دنیا، فنا ہونے والی دنیا کے لیے اپنا ایمان فروخت کر دیں. اور میں اور آپ ایک 54 سے شروع ہو جاؤ اور جہاں تک ذہن جاتا ہے، کیا ہر جگہ ہم ایمان، صداقت، قرآن و سنت بیچتے پہ تیار نہیں ہو جاتے؟ مرد ہو خواتین. اور یہ بات کہاں تک لے جائے گی میں نہیں کہتا. بعض لوگوں کہتے فتوے لگاتے ہیں. فتوا نہیں لگاتا، حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ دین کا بیچنا ایسا نہ ہو ایک دن کفر تک پہنچا. جنازہ ہمارا پڑھ دیں، قبرستان مسلمانوں کے ہمیں دفن کر دیں، لیکن انہیں کیا پتا، مرنے والے کو کیا پتا کہ رب کے ہاں اب یہ مسلمان مومن باقی نہیں رہا. اپنے دین کی، اپنی عزتوں کی، اپنے ایمان کی، اعمال صالحات کی جو تھوڑی سی پونجی اللہ کی توفیق سے ہے، اس کی حفاظت سب سے بڑھ کر کریں، سب سے زیادہ کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فتنے بتلائے، علامتیں بتلائیں کہ جب یہ علامتیں ہوں گی تو لوگ ایمان اپنا بیچنا شروع کر دیں گے. کون سے فتنے ہوں گے؟ کون سی برائیاں ہوں گی؟ کون سی علامات ہوں گی کہ جن کے ہوتے ہوئے مومن کو، مسلمان کو، مرد اور عورت کو اپنے ایمان کی فکر سب سے زیادہ کرنی چاہیے. امام البانی اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ایک حدیث لائے ہیں اور حدیث لمبی ہے. اس میں سے اختصار کے ساتھ وہ بات جن کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے، آئیے انہی الفاظ مبارکہ کا ترجمہ سنتے ہیں. حضرت عابس الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک دن اپنے گھر کے چھت سے چڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ طاعون میں مبتلا ہیں، طاعون کی بیماری میں مبتلا ہے. تو انہوں نے دعا کی، اللہ
مجھے بھی اس بیماری میں مبتلا کر اور مجھے اپنے پاس بلا، مجھے اس بیماری میں مبتلا کر اور مجھے اپنے پاس۔ ان لوگوں میں یہ جرت اتنی زیادہ کیوں تھی؟ ہے ہم میں کوئی یہ کہے موت کو جلدی آؤ میرے پاس؟ ہے ہم میں کوئی ایسا کہنے والا؟ کسی کی زبان سے ایسے لفظ سن لیں تو اسے کہتے ہیں میں نہیں، تو اور تیری نسل ساری کی ساری ہم سے پہلے مر جائے۔ اس لیے کہ وہ لوگ ہر دم رب سے ملاقات کے لیے تیار تھے، وہ لوگ ہر دم اپنے رب سے ملاقات کے لیے انہوں نے جمع کیا تھا، زیادہ راہ تھا ان لوگوں کے پاس، انہیں رب سے ملنا پسند تھا اور عرش والے کو محمد کے ان صحابہ سے ملنا پسند تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جس نے رب سے ملنے کو پسند کیا اس کا رب پھر اس کے انتظار میں رہتا۔ وہ لوگ ان کا عزیز رشتہ دار ساتھ تھا، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کے صحابی آپ اتنی خوفناک بیماری اور اس کے ساتھ موت کی تمنا کر رہے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ جب موت آئے گی تو نیک اعمال کا سلسلہ بند ہو جائے اور پھر کوئی موقع باقی، چانس باقی نہیں رہے گا، تو آپ کیوں تمنا کرتے؟ تو صحابی نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہیں ایمان، انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اعمال اتنی فکر تھی، وہ چاہتے تھے کہ فتنوں کے آنے سے پہلے ایمان اور عمل کو لے کر اس دنیا سے نکل جائیں، کہیں آنے والے فتنے ایمان اور عمل کو برباد نہ کر دے۔ اور وہ لوگ تھے جن کے متعلق رب نے کہا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، زندگی میں وہ رب سے راضی، ان کا رب ان سے راضی ہو چکا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کتنا ڈرنے والے، خیال کرنے والے اور اپنے آپ کو ہوشیار رکھنے والے، فتنوں کو دیکھتے تو کہتے اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لے، کہیں ایمان سینے سے رخصت نہ ہو جائے۔ تو ان کے عزیز نے کہا آپ موت کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے موت کی تمنا سے منع فرمایا۔ تو صحابی نے کہا سنو، اور پھر انہوں نے 6 باتیں بتلائیں، اور محدثین کے نزدیک جب کوئی صحابی بات بتلائے ایسی جو علم غیب کے بغیر ممکن نہ ہو تو وہ بات حقیقت میں مرفوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہو۔ کیوں صحابی اپنی مرضی سے ایسی بات کی جرت، بولو صحابی اپنی مرضی سے ایسی بات، اس کی ہمت، سچے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے 6 چیزیں گنوائیں، اور محدثین کے نزدیک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں۔ کیا ہیں وہ الفاظ؟ کہا 6 باتوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، 6 باتوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ اب وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ اور جب اس حدیث مبارک کو سنیں گے تو دل دماغ یہی جواب دیں گے، یہ حدیث مبارک گویا آج ہمارے لیے۔ پہلی بات امرت السفہاء، پہلا فتنہ، پہلی مصیبت جس کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، جب بے وقوف لوگ تم پر حاکم بن جائیں گے، فتنہ آ چکا ہے۔ اور آج ہم لوگ
बेवकूफ हुक्काम उन्हें लाने के लिए मेहनत और कोशिश खुद करते। अल्लाह की राह में देना मुश्किल है, लेकिन उनके लिए नारे लगवाना और उनके लिए जलसों का इस्तेमाल करना और उनके लिए वोट खरीदना, इसको अपने लिए बाइस सआदत और बाइस फख्र समझते हैं। नेक अमाल कर लो इससे पहले कि बेवकूफ लोगों को तुम पर हाकिम बना दिया जाए। और हम नाम नेहाद अक्लमंद जो हकीकत में बेवकूफ हैं, इन हुक्काम के लिए अपनी इज्जतें, अपना माल, अपना दीन, सारा कुछ बर्बाद करते हैं कि नहीं करते? करने की बात क्या है? अपनी फिक्र करो, अमाल नेक कर लो, ईमान को संभाल लो। ऐसा ना हो अमाल और ईमान बर्बाद हो जाए। दूसरी बात, दूसरा फितना, वकसरत शुरब। नेक अमाल करने में जल्दी करो इससे पहले कि चौकीदारों, पुलिस वालों की, गार्ड की, इनकी कसरत हो जाए तो फिर फितने नाजिल होना शुरू हो जाए। तो अब गार्ड, बॉडी गार्ड, हिफाजत करने वाले, उनकी कसरत है कि नहीं है? बंदा एक गुजरता है और सारे शहर को आजाब में डाला होता है। मर रहा है, को तड़प रहा है, को सिसक रहा है, लेकिन बड़े गुजर रहे हैं और उनकी हिफाजत के लिए इतने हैं हिफाजत करने वाले कि खड़े होने वाले सवाए इंतजार के, सब्र के या बद्दुआओं के और कुछ भी नहीं करते। फरमाया इससे पहले कि हिफाजत करने वाले, गार्ड, चौकीदार, निगहबान, पुलिस वाले ज्यादा हो जाएं, उससे पहले पहले नेक अमाल कर लो। तीसरी बात, तीसरा फितना, वक़तिअत अर्रहिम। नेक अमाल इससे पहले कर लो कि जमीन पर क़ता रहमी फैल जाएगी, रिश्तेदारियां टूट जाएंगी या तोड़ दी जाएंगी या उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाए। दोस्त, सहेली, वो खूनी रिश्तेदार से ज्यादा अजीज होगा। दोस्त और सहेलियां माँ बाप से ज्यादा प्यारे हों। बात उनकी मानी जाएगी, माँ बाप को माज़ अल्लाह धुतकारा जाए। अपने मफाद, अपनी मसलहत, अपनी दुनिया के लिए मदद की जाएगी और जहां अजीज रिश्तेदार मदद के मुस्तहिक होंगे उनकी तरफ देखना भी गवारा न किया जाएगा। फरमाया इसके आने से पहले पहले ईमान की हिफाजत कर लो, नेक अमाल कर लो। चौथी बात, वग़यअल हुक्म। नेक अमाल कर लो उससे पहले जब फैसलों को बेचा जाए। जब क्या होगा, फैसला करने वाली उनकी कीमतें लगती हैं कि नहीं लगती हैं? फैसले, जितनी मोटी रकम दो, जितनी बड़ी गाड़ियां दो, जितना सोना और चांदी दो, इन फैसला करने वालों को जितना महंगा तोलो, फैसला उतना मर्जी के मुताबिक आता है कि नहीं आता है। रात को हकीकत कुछ होती है, फैसला सुबह कुछ और। ये किसने बात बताई है? बोलो, जवाब दो, ये बात किसने बताई है? पीछे वाले भी बोले, बात किसने बताई है? वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन। उसने बात बताई है। जिसने ये बातें बताई हैं उसकी बाकी बातों पर अमल करते हुए हमें तकलीफ क्यों होती है? क्यों भागते हैं? क्यों अपने आप को बर्बाद करते हैं? और उन्होंने ये जो बातें अपने लिए नहीं, मेरी और तुम्हारी मसलहत के लिए, फायदे के लिए बतलाते। अगर ना बतलाते तो उनकी शान में कोई फर्क, उनके मुकाम में कोई कमी, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन, और वो ऊपर वाला अरहमुर राहिमीन,
کہا بندوں کو قیامت تک آنے والی باتیں بتلا دو تاکہ ایمان اور عمل کی حفاظت کر سکے. فرمایا جب فیصلوں کو بیچا جائے گا، جب فیصلے تول کر کیے جائیں گے، جب فیصلے درہم و دینار اور سونا چاندی کو پیش نظر رکھ کے کیے جائیں گے، اس سے پہلے نیک اعمال کر لو، اس سے پہلے اپنے ایمانوں کی حفاظت کر لو. 5ویں بات واستخفافا بالدم، جب خون سستا ہو جائے گا، جب خون بولو ہے کہ نہیں سستا، ایک نہیں گروہ کے گروہ انہیں موت کے گھاٹ اتار دو، وہ خون ضائع ہو جاتا. کیس چلے، تفتیش ہوئی، انویسٹیگیٹ کیا، بڑے بڑے بیانات آئے، بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے، مذمتیں ہوئی، جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ واستخفافا بالدم، زمانہ آئے گا خون اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہے گی، ردی ہو جائے گا انسانی خون. اس کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، اس کے آنے سے پہلے ایمان کی حفاظت کر لو. وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا، اور فرمایا اعمال نیک کر لو، ایمان کی حفاظت کر لو. اس گروہ کے آنے سے پہلے، اس نسل کے، اس جنریشن، اس جیل کے آنے سے پہلے جو قرآن کریم کو گانوں کی طرح گائیں گے. قرآن کریم سمجھنے کے لیے پڑھا، عمل کے لیے پڑھا، صرف لذت کے لیے پڑھا جائے گا، سنا جائے گا. اس کے آنے سے پہلے اپنے ایمان کی، اپنے عملوں کی حفاظت کر لو، جلدی کر لو. اور اللہ کے رسول نے جو کہا سچ کہا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وادخلها الجنة الفردوس. مولا کریم جن کے والدین گرامی فوت ہو چکے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے، انہیں جنات النعیم میں داخل فرما دیجیے، پسماندگان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. اللهم اذهب البأس رب الناس واشفه واشفنا واشفهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. مولا کریم جن کے عزیز، جن کے قریبی، جن کے خونی، اور اس طرح یا ذی الجلال والاکرام مومنوں میں سے، مومنات میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا کریم سب کو معاف فرما دیجیے، سب کے درجات بلند فرما دیجیے، سب کو جنات النعیم میں داخل فرمائیے. اور پیچھے جتنے رہ گئے ہیں مولا کریم انہیں مرنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. خالی رونے کا کوئی فائدہ نہیں، آنسو بہانے کا، اینیورسری منانے کا اور یوم وفات منانے کا فائدہ نہیں. فائدہ یہ ہے ہاتھوں کو اٹھائیں اور عرش والے سے سوال کریں، اللہ جانے والا جانے والی جا چکے ہیں، اب تیری رحمت کے سوا سرا اور کوئی نہیں، ان کو معاف فرما دے،
ان کو معاف فرما دے، ان کو معاف فرما دے، اور ہم نالائقوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.